ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس اقرار پر توجہ کرے کہ اس نے کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا اقرار کیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ احکامات ربانی کو چیلنج کرے، احکامات ربانی کی مخالفت کرے، احکامات ربانی کے خلاف چلے، تو پھر اس نے یہ جو اقرار کیا ہے تو اس اقرار کا کیا مطلب ہے؟ یہاں رک کر میں آپ کو ایمان مجمل کے بارے میں، جو ہم ایمان لاتے ہوئے ہر مسلمان ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتا ہے، ایمان مجمل میں ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں قبول کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو جو احکامات مجھ پر لاگو ہوں گے، میں سارے کے سارے احکامات کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ اور الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں جب یہ مسلمان بندہ پڑھتا ہے، وقبلت، میں نے قبول کیا، جمیع احکامہ، جملہ احکامات کو میں قبول کرتا ہوں، اور اقرار باللسان، میں زبان سے اس کا اقرار کرتا ہوں، اور وتصدیق بالقلب، اور میرا دل میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کی تصدیق کرتا ہے۔ جب کہہ دیا کہ میں قبلت جمیع احکامہ، کہ میں نے قبول کیا ہے تمام احکامات کو، اس کے باوجود بندہ پھر وہ شراب پیے، اس کے باوجود بندہ سود کھائے، فرمایا گیا نا کہ لا تأکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، اور شراب کے بارے میں منع کیا گیا، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، اس سے دور رہو، لا تقربوا الفواحش، فحاشی کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم، کسی یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ولا تقربوا الزنا، کہ بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، یہ احکامات ربانی ہیں، یہ وہی احکامات ہیں جن کے بارے میں ایک مسلمان اسلام میں داخل ہوتے ہی یہ کلمات کا پڑھ کر اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے زبان سے اقرار کر کے میں جملہ احکامات کو تسلیم کرتا ہوں، قبل تو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس کے باوجود بندہ پھر وہی اعمال کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے اس نے اقرار کیا ہے، جس پر اس کے دل نے تصدیق کی ہے، وہ ابھی تک تو ان پہلی چیزوں پر ہی پورا نہیں اتر رہا۔ اور اگر کوئی بندہ احکامات ربانی کو چیلنج کرے، احکامات ربانی کی مخالفت کرے، احکامات ربانی کے خلاف چلے، تو پھر اس نے یہ جو اقرار کیا ہے تو اس اقرار کا کیا مطلب ہے؟ بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس اقرار پر توجہ کرے کہ اس نے کیا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا اقرار کیا ہے۔